بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ جاتے ہیں، پھر اگر وہ سچے دل کے ساتھ ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ اتنے گناہ کہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ گئے، اور پھر ایک مرتبہ توبہ کر لی سچے دل کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بس کرنا کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے۔ گناہ کے بعد ہمارے دل کے اندر وہ ڈر اور خوف آنا چاہیے کہ ہم سے کیا ہو گیا، ہم نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ جب یہ احساس ہمارے اندر آ جائے گا تب ہمیں ہر گناہ پر شرمندگی ہوگی۔ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر گئے، اور وہاں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے جو رو رہا ہے، اور زار و قطار رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت گناہ ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ ایسا تم سے کون سا گناہ ہو گیا کہ تم اتنا رو رہے ہو، گڑ گڑا رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب میری بخشش ہو جائے گی، اتنا بڑا گناہ ہو گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان کا ہاتھ پکڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ وہاں جا کر آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ نوجوان ہے اور یہ رو رہا ہے، اس سے گناہ ہو گیا، یہ معافی مانگ رہا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نوجوان سے کہ تم سے کون سا ایسا بڑا گناہ ہو گیا کہ تم اتنا رو رہے ہو، شرمندہ ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ گناہ یہ ہو گیا کہ میں کفن چور تھا، کفن چوری کیا کرتا تھا۔ جو بھی فوت ہو جایا کرتا تو جب اس کو دفنا دیا کرتے تو میں راتوں کو جاتا، اس کی قبر کھودتا اور اس سے کفن چرا لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے آس پڑوس میں انصار قبیلے کی ایک جوان لڑکی کا انتقال ہوا، وہ فوت ہوئی، تو مجھے پتہ چلا کہ فوت ہو گئی ہے، تو ان کے گھر والوں نے اس کا جنازہ پڑھا، جنازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا۔ دفنانے کے بعد جب رات ہوئی تو میں معمول کے مطابق وہاں پہنچا کہ میں جاتا ہوں اور جو میرا معمول تھا قبر کھودتا ہوں اور میں کفن چوری کر لوں گا۔ تو میں وہاں گیا، تو جب میں نے قبر کھودی اور میں نے کفن کو چرایا، اٹھایا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان لڑکی ہے اور صحیح سلامت لیٹی ہوئی ہے، خوبصورت تھی۔ اب شیطان نے مجھے بہکایا اور میں نے اس کے ساتھ بدکاری کر لی۔ جب میں نے بدکاری کی تو مجھے پھر احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کر لیا۔ میں نے ایک مردہ عورت قبر میں سے اٹھا کر اس کے ساتھ یہ گناہ کیا۔ میں خوف زدہ ہو گیا، میں شرمندہ ہو گیا کہ میں اب کیا کروں۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو وہ بھی حیران ہو گئے، اور آپ علیہ السلام فرمانے لگے تمہیں قبر دیکھ کر اپنی قبر یاد نہیں آئی؟ تمہیں مردہ لڑکی دیکھ کر اپنی موت یاد نہیں آئی؟ تم نے کیا کیا؟ جب اس شخص نے محسوس کیا کہ آپ علیہ السلام بھی غصہ ہو رہے ہیں، غصہ آ گیا ہے آپ کو، تو وہ ڈر گیا اور ویرانے میں چلا گیا۔ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میری بخشش نہیں ہونی، ویرانے میں چلا گیا۔ 40 دن تک وہ نوجوان ویرانے میں رہا، گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا رہا۔ 40 دن تک اسی ویرانے میں رہا، تنہائی میں رہا، اندھیرے میں رہا۔ جب 40 دن گزر گئے تو اللہ رب العزت نے جبریل امین علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل امین آئے اور پوچھنے لگے اور بتانے لگے آ کر کہ یا رسول اللہ، مجھے اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور آپ سے میں نے کچھ سوال کرنے ہیں۔ پہلا سوال اللہ رب العزت کا یہ ہے کہ اس مخلوق کو میں نے پیدا کیا ہے یا آپ نے پیدا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے اور اس تمام مخلوق کو بھی اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے۔
پھر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کا دوسرا سوال ہے کہ اس مخلوق کو آپ رزق دیتے ہیں یا میں دیتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں اور اس پوری مخلوق کو بھی اللہ رب العزت رزق دیتے ہیں۔ پھر فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ، تیسرا سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ ان لوگوں کی توبہ کو میں نے قبول کرنا ہے، میں نے انہیں معاف کرنا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پوری مخلوق کو اللہ رب العزت نے معاف کرنا ہے۔ تو جبریل امین فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے اور فرما رہے ہیں کہ اس نوجوان کو بلاؤ، وہ 40 دن ہو گئے ویرانے میں بیٹھا ہے، وہ رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اس کو بلاؤ اور ہم نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور آپ اس کو خوشخبری دے دو۔ تو آپ علیہ السلام نے فوراً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کو بھیجا اور وہ اس نوجوان کو بلا کر لائے، اور آپ علیہ السلام نے پھر اس نوجوان کو مبارک دی کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری عاجزی اور انکساری اللہ کو پسند آ گئی، تمہاری توبہ اللہ اور اس کے رسول نے قبول کر لی، اب جاؤ اور نئی طریقے سے زندگی گزارنے لگ جاؤ۔ تو دیکھیں، یہ تو ہماری سوچ ہے، اللہ رب العزت رحیم و کریم ہے، اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ کرتا رہتا ہے، پھر اس کو شرمندگی ہوتی ہے، اس کو ہدایت مل جاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے میں توبہ کر لوں۔ وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے کے بعد عادت نہیں چھوٹتی اور پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر بعض اوقات زیادہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب بھی ہم سے گناہ ہو جائے ہم فوراً سچے دل کے ساتھ اللہ رب العزت سے توبہ کریں۔ اللہ رب العزت معاف کرنے والی بڑی ذات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارے بیان پسند آیا ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔